فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کے کہا میں رب العالمین کا رسول۔ فرعون نے مذاق اڑایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک سے ایک معجزہ دکھایا، عصا کا معجزہ دکھایا، ید بیضاء کا معجزہ دکھایا، پھر ان کی بددعا سے قحط آ گیا، یہ معجزہ دکھایا، اور پھر ان کی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ آج کا ہمارا درس 25ویں پارے کی سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاثیہ پر مشتمل ہے، اور یہی منزل آج کی تراویح میں پڑھی گئی۔ سورۃ الشورى مکی سورت ہے، قرآن کریم کی یہ 42ویں سورت ہے، اور نزول کے لحاظ سے اس کا 62 نمبر ہے، 53 آیات اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشورى اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں اہل ایمان کی جو صفات ذکر کی گئیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اہل ایمان کے باہمی معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور شورا کا معنی بھی مشورہ، اور اسلامی حکومت کا بھی اہم ستون وہ مشورہ ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت میں شورائی نظام ہوتا ہے، تو اس سورت کا نام اس لیے سورۃ الشورى ہے، اور یہ حوامیم میں سے ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا وہ جو 7 سورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے یہ بھی حوامیم میں سے ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالی نے توحید کا، قرآن کریم کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جو حوامیم کے مضامین ہیں۔ اس صورت میں وحدت امت پر زور دیا گیا ہے کہ یہ امت وحدت اور اتحاد کا مظاہرہ کرے اور باہمی مشوروں سے معاملات سر انجام دے۔ اس صورت نے بتایا کہ مکہ مکرمہ روئے ارض کا مرکز رہے گا، حسد اور ظلم ہلاکت کا بھی ذریعہ ہیں، تفرقے کا بھی ذریعہ ہیں۔ اس صورت کا ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اچھی نیت رکھو اور آخرت کا ارادہ رکھو تو اس پہ اللہ کی طرف سے انعامات نصیب ہوتے ہیں۔ اس صورت نے یہ بھی بتایا کہ گناہ یہ شر کا ذریعہ ہیں اور مصیبتوں کا ذریعہ ہیں۔ اس صورت نے وحی کی اقسام بھی بیان کی، اور اسی طرح اس صورت میں اہل ایمان کی صفات کا بھی بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، یہ تو حروف مقطعات ہیں، ان کا مفہوم تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، آپ پر بھی اور آپ سے پچھلے نبیوں پر بھی اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ تو قرآن یہ وحی ہے، پیغام الہی ہے،
اللہ کی طرف سے اترا ہوا انسانیت کے نام ہدایت نامہ ہے، لہذا اس سے سبق حاصل کرو۔ پھر فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ یہ توحید کے دلائل ہیں، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اللہ بلند و بالا ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ فرشتوں کی کثرت اور اللہ کے رعب و جلال کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، اور فرشتے، آسمان کے فرشتے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اہل زمین کے لیے آسمان کے فرشتے استغفار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ہم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ صورت میں بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ تسبیح و حمد کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور بعد مفسرین نے فرمایا یہاں من فی الارض سے مراد روح ارض کے سب لوگ ہیں، اور یہ فرشتے عرش والے نہیں، عرش والوں کے علاوہ آسمان کے دیگر فرشتے ہیں، اور یہ پوری زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس معنی میں کہ زمین والوں کے لیے رزق کی دعا مانگتے ہیں، اللہ زمین والوں کو رزق عطا فرما، زمین والوں کے لیے عافیت کی دعا مانگتے ہیں، زمین والوں کے لیے مصیبت سے حفاظت کی دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ ہم نے آپ پر قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ آپ ام القریٰ کو اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا نام ہے، یعنی وہ بستی جو ساری بستیوں کا اصل ہے، سارے شہر کے، ساری دنیا کے شہروں کا مرکز ہے۔ آپ مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مکہ روح ارض کا مرکز رہے گا، اور من حولہ سے مراد پوری کائنات ہے۔ مکہ کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں جہاں تک روح ارض ہے وہ من حولہ ہے، اور حضور کی بعثت پوری کائنات کے لیے ہے۔ اگلے رکوع میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہی عقیدے دیے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ 5 نبیوں کا یہاں بطور خاص اللہ نے نام لیا ہے، اور یہ 5 نبی اولو العزم نبی ہیں۔ فرمایا آپ پر ہم نے وہی دین بھیجا جس کی ہم نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی، وہی آپ پر وحی ہوئی، وہی حکم ابراہیم کو ملا، وہی موسیٰ کو ملا، وہی عیسیٰ کو ملا کہ دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ نہ ڈالو، تفرقہ اس میں نہ ڈالے کوئی بھی۔ دین سارے نبیوں کا ایک ہے، دین سے مراد اصول اور عقائد، سارے نبیوں کے عقائد توحید کے ہیں، رسالت کے ہیں، قیامت کے ہیں، سب کے عقیدے ایک ہیں، احکام جدا جدا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نبیوں میں پھر 5 کا ذکر کیا کہ یہ سب سے زیادہ شان والے ہیں سب انبیاء میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ تفرقہ انہوں نے ظلم کے بعد ڈالا۔ تو معلوم ہوتا ہے جب کوئی ظلم کرتا ہے یا حسد کرتا ہے
اس سے اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے ہلاکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو استقامت کا خاص حکم دیا۔ میرے نبی آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں اور اس پر جمے رہیں، ایسے ہی استقامت کا مظاہرہ کریں جیسا کہ آپ کو حکم کیا گیا ہے، اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہہ دیں میں قرآن پر ایمان لایا اور مجھے حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، اللہ میرا تمہارا سب کا رب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے جو مشکل حکم تھا وہ استقامت کا، اللہ کے حکم پر ٹھیک ٹھیک رہنا۔ آپ فرماتے تھے اس حکم نے میری کمر کو توڑ دیا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے اس حکم نے۔ اس لیے استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ استقامت مشکل ہے، جمنا مشکل ہے۔ ہم بھی جذباتی لوگ ہیں، اعمال شروع کر دیتے ہیں جذبات میں آ کر، رمضان آیا تو ہم نیک بن جاتے ہیں، آگے پیچھے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ استقامت نام ہے ہر حکم پر جمے رہنے کا اور ڈٹے رہنے کا، اور ذرا بھی کمی نہ آنے دینے کا، اور اللہ کے ہر حکم کو پورا پورا ادا کرنے کا، اور ہر نہیں سے پورا پورا اجتناب کرنے کا۔ رکوع کے آخر میں آیت ذکر کی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں، اور وہ طاقتور ہیں، غالب ہیں۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے۔ ہمارے بزرگوں کا اس آیت کے بارے میں تجربہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر صبح کے وقت یا کسی بھی نماز کے وقت کے بعد 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، رزق میں وسعت ہو جائے گی۔ لوگ رزق کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں تو یہ بہترین وظیفہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے اپنے حبیب سے یہ اعلان کروایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تمہیں جو دین کی دعوت دیتا ہوں اس پر میں تم سے کوئی فیس نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ میں تمہارا رشتہ دار بھی ہوں، تمہاری میری قرابت بھی ہے، اور تمہاری میری قرابت کے ناطے بھی میرے تم پر کچھ حقوق ہیں۔ لوگ رشتہ داریوں میں رشتہ داریوں کی وجہ سے ناحق بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں میری رشتہ داری کا یہی حق ادا کرو کہ میری بات تو توجہ سے سن لو، نہ مانتے ہو نہ مانو، لیکن میری بات تو سن لو، میرے ساتھ حسن سلوک تو کرو، کم از کم میری دعوت کو پر کان تو دھر لو۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، فرمایا جو نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے۔ پھر توبہ کی ترغیب دی، فرمایا هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتے ہیں اور اکثر گناہ تمہارے معاف کرتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو حالانکہ وہ سب جان رہے ہوتے، ہمارے پل پل کی خلوت و جلوت کی اللہ کو خبر ہے، اس کے باوجود وہ گناہ معاف کرتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے۔ ترغیب دی گئی اپنی گناہوں پر توبہ کرو، اور گناہ کی توبہ کے بارے میں رمضان کے پہلے جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ توبہ کی چند شرطیں ہیں، تب توبہ قبول ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت ہو، افسوس ہو، شرمندگی ہو، اعتراف جرم بھی ہو، اعتراف گناہ بھی ہو۔ دوسرا یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے
اور چھوڑ دینے کا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور پھر پچھلے پر معافی ہو، اللہ سے معافی مانگے، یہ ہے توبہ۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ پیچھے رزق کی وسعت کی بات تھی، اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی حکیم ہے۔ اللہ ہر کسی کا رزق اگر بڑھا دیں اور بے تحاشا لوگوں کو رزق دے دیں تو لوگ زمین میں ظلم کرنے لگ جائیں۔ پیسے کے بل بوتے پر لوگ لوگوں کی عزتیں لوٹیں، پیسے کے بل بوتے پر لوگ لوگوں پر ظلم کریں، پیسے کے بل بوتے پر لوگ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کریں، پیسے کے بل بوتے پر قتل و غارت گری ہو۔ اس لیے ہم ہر کسی کو یوں کھلا رزق نہیں دے دیتے، بالکل ایسے جیسے بیمار کو رشتہ دار اور حکیم اور ڈاکٹر کھانا نہیں دیتے، شفقت کی وجہ سے۔ وہ مانگتا ہے یار مجھے آج میری روٹی کا بڑا دل ہے، کہتے ہیں نہیں کھانا ڈاکٹر صاحب نے منع کیا، تو یہ کھانا نہیں دیتے، کھانا روکتے ہو اسے، اس کی خیر خواہی میں۔ ایسے اللہ بھی ہمارے خیر خواہ ہے، رحیم ہیں، رؤوف ہیں، شفیق ہیں، ہم ایک حد تک رزق دیتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ اندازے کے ساتھ، جس اندازے کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار ہے۔ اگلے رکوع میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مال کی تنگی آتی ہے، یا جان میں تکلیف آتی ہے، فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور گناہوں کی نحوست ہے، اور اللہ ہر گناہ پر بھی تمہیں مصیبت نہیں دیتے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر گناہ تمہارے معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، لیکن جو کچھ آتی ہے تکلیف یہ گناہوں کی نحوست سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ ہلاکت کا ذریعہ، گناہ شر کا ذریعہ ہیں، گناہوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے، بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور ان کا علاج توبہ اور استغفار ہے۔ پھر اللہ نے یہ پچھلے رکوع میں بھی، اس رکوع میں بھی، اس سے پچھلے رکوع میں بھی آیات توحید کو بیان کیا، قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، توحید کے دلائل کو ذکر کیا، جن کو ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں، اس لیے دوبارہ نہیں دہرایا جاتا۔ آگے فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تمہیں جو دنیا میں دولت ملی ہے نا، کوئی بڑے سے بڑا ارب پتی اور کھرب پتی بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے، جو جتنا بھی تمہیں ملا ہے یہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے، استعمال کا سامان ہے۔ ایسے سمجھ لو یہ دنیا کی زندگی میں دنیا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جھاڑو پوچھا ہے، متا اصل پوچھے کو کہتے ہیں عربی میں، یہ تو تمہارا استعمال کرنے کے لیے پوچھا سا ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایمان والوں کی کچھ نشانیاں بیان کی، اہل ایمان کی علامات، ان کو پلے باندھ لیں۔ ایمان والوں کی کیا نشانی ہے؟ پہلی نشانی ہے علی ربہم یتوکلون، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں ایمان والے۔ دوسری نشانی الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اہل ایمان کبیرہ اور گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو سکتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، قتل، شراب، سود، جوا، والدین کی نافرمانی، بہتان، میدان جہاد سے فرار، جادو، یہ بڑے بڑے گناہ، ان سے یہ بچتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں۔
اب یہ اللہ نے ترازو ہمیں دیا ہے، اپنے آپ کو تول لو کہ تم کس پانی میں ہو، اہل ایمان ہو کہ نہیں؟ فرمایا اہل ایمان تو فواحش سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، انہیں غصہ آ جائے تو درگزر کر دیتے ہیں، غصہ معاف کر دیتے ہیں، بھڑک کر غصے میں وہ لوگوں کی عزتوں اور مالوں سے نہیں کھیلتے، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور حضرت امیر معاویہ کی زمین تھی اکٹھے، دونوں کے مزیرے لڑ پڑے۔ حضرت ابن زبیر کے مزیروں نے آ کر شکایت کی حضرت ابن زبیر کو مکہ میں آ کر کہ امیر معاویہ کے مزیروں نے ہماری پٹائی لگا دی۔ امیر معاویہ شام کے حاکم تھے، انہوں نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو کہ اگر آج کے بعد آپ کے مزیروں نے میرے مزیروں کی پٹائی لگائی تو پھر خیر نہیں ہوگی۔ دھمکی آمیز خط لکھا۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس خط پہنچا رضی اللہ تعالی عنہ، خط پہنچا، انہوں نے اپنے شورا کے لوگ بلائے، یہ خط آیا ابن زبیر کا، اس کو کیا جواب دوں؟ ایک آدمی نے کہا حضرت آپ سنتری بھیج کے گرفتار کروا لیں۔ حضرت نے فرمایا تم میری شورا کے قابل نہیں ہو، نکل جاؤ، میری شورا سے تم فارغ۔ پھر خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کو، یا حواری الرسول، یا ابن حواری الرسول، حضور کے حواری زبیر کے بیٹے، آپ کا خط مجھے پہنچائے، آپ کے مزیروں کے ساتھ میرے مزیروں نے زیادتی کی، اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو میں حاضر ہو کر معافی مانگتا، اگر میں آپ کے قریب ہوتا تو میں آپ کے پاس حاضر ہو کر معافی مانگتا، لیکن چونکہ میں دور ہوں اس لیے میں معافی بھی مانگ رہا ہوں، اور یہ جو میری زمین ہے جس کی وجہ سے آپ کے مزیروں کو تکلیف پہنچی، میں یہ ساری زمین آپ کو ہدیے میں پیش کرتا ہوں، یہ میری طرف سے آپ گفٹ قبول کر لیجئے۔ یہ ہیں مومن، جب انہیں غصہ آئے تو یغفرون، وہ درگزر کرتے ہیں۔ تیسری نشانی والذین استجابوا لربہم، آل ایمان اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ کرسی کی ضرورت ہو تو کرسی لے لیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ چوتھی نشانی توجہ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں نشانی ان کے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے باہمی معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں، یہ چھٹی نشانی ہے۔ اور ساتویں نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے علم میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری دی ہوئی بصیرت میں سے اللہ کی راہ میں مشورے دے کر لوگوں کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں صرف مال نہیں ہے، مال بھی ہے، علم بھی ہے، بصیرت بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو اللہ کی راہ میں علم خرچ کرو، مال ہے تو مال خرچ کرو، بصیرت ہے اللہ نے سمجھ دیا تو لوگوں کو ٹھیک سے مشورے دو۔ اور 10ویں نشانی ہے ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اصابہم البغی ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن فرمایا قانون تو ہمارا یہ بھی ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی، تکلیف کا بدلہ تکلیف، لیکن فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر دی، اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، وہ ظلم نہ کرے، معاف کر دے تو یہ زیادہ افضل چیز ہے۔ بدلہ بھی لے سکتے ہو لیکن معاف کر دینا یہ اجر کا کام ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور درگزر کیا اس نے بہت بڑا کام کیا۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
پھر قیامت کے دن کے ان کے حالات بیان کیے کہ قیامت میں بڑی ذلت کے ساتھ یہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ، پھر قیامت میں کوئی ان کا خدا بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی مشرک کا الہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا جو ان کی مدد کر سکے۔ لہذا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والے حالات بڑے مشکل ہیں۔ استجیبوا لربکم، قیامت کے دن سے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ اور اپنے اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ، ورنہ جا کر پھر تم نے واپس نہیں آ سکنا۔ پھر فرمائے للہ ملک السماوات والارض، یہ ساری توحید کے دلائل ہیں۔ آسمان و زمین اللہ کی ملکیت ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ دنیا کا ضابطہ یہی ہونا چاہیے کہ جو خالق ہے وہی معبود ہے، بس جو خالق نہیں اس کو معبود نہ مانو۔ چنانچہ تم اپنے آپ میں دیکھ لو، یہب لمن یشاء اناسا، وہ چاہتا ہے تو تمہیں ہدیے میں بیٹیاں دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، چاہتا ہے تو تمہیں تحفے میں بیٹے دے دیتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ چاہتا ہے تو تمہیں جوڑا جوڑا بچہ اور بچی بھی دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ چاہتا ہے تو تمہیں بے اولاد بھی بنا دیتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے، نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے، ایک ہے دو ہیں نہیں پتہ ہوتا۔ پھر فرمایا جو کچھ اس نے دے دیا وہ تمہارے لیے غنیمت ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اللہ کی عطا سمجھو۔ اور اگر وہ اولاد کے بغیر تمہیں رکھنا چاہے تو تب بھی اعتراض نہ کرو، وہ بیٹیاں بھی دے تو تب بھی اعتراض نہ کرو، وہ بیٹے بھی دے تو تب بھی اعتراض نہ کرو، وہ دو دو دے تو تب بھی اعتراض نہ کرو۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عطا ہے، تمہارے لیے جو بہتر تھا اس نے وہی عطا کیا۔ کئی صحابہ تھے ان کے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے، کئی نبی ایسے تھے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ تو فرمایا اس پہ اعتراض نہ کرو۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کافروں نے کہا کہ حضور نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے بات کی تھی اور اللہ کو دیکھا تھا، تو حضور بھی اللہ سے بات کریں۔ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے دنیا میں ایسے بات نہیں کیا کرتا، اور نبی بھی بشر ہیں، نبی بھی تو بشر ہیں، اور ہم کسی بشر سے ایسے بات نہیں کرتے۔ ہم اگر کسی ایسے بشر سے جو نبی ہے بات کرتے ہیں تو تین طرح سے کرتے ہیں، الا وحیاً، یا اس کے دل میں بات ڈالتے ہیں، او من وراء حجاب، یا ہم درمیان میں پردے اپنے نور کے ڈال کر بات کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے بات کی۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے یرسل رسولا، یا ہم اپنا فرشتہ بھیج کر پھر بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ فرمایا یہ جو وحی ہے اس وحی کو تم روح سمجھو، قرآن کو روح سمجھو، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا۔ یہ وحی کیا ہے؟ روح ہے، یعنی زندگی کا ذریعہ ہے۔ تمہاری ایمانی زندگی کا انحصار قرآن پر ہے، جس طرح تمہاری مادی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ پانی بھی آسمان سے آیا اور تمہاری مادی زندگی تمہیں ملی، قرآن بھی آسمانوں سے آیا اور تمہیں تمہاری روحانی زندگی ملی ہے۔ سورۃ الزخرف مکی صورت ہے، قرآن کریم کی 43ویں صورت ہے، نزول میں 63 نمبر پر ہے، 7 رکوع اور 89 آیات پر مشتمل ہے، اور زخرف سونے کو کہتے ہیں۔ اور سورت کا نام زخرف اس لیے ہے کہ اس سورت میں دولت، سونا اور دنیا کے سامان کے فتنوں کا ذکر ہے، ان کی فتنہ پردازیوں کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الزخرف ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ نے عقائد باطلہ کی تردید کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فتنے اور زینت سے اجتناب اور احتراز کے مضمون کو بیان کیا۔ دنیا کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، دنیا کی چمک دمک سے بچو، اس کی مضرتوں سے بچو۔ فرمایا ایمان نہیں لاؤ گے تو
عذاب کا خطرہ ہے۔ تو ایمان نہ لانے پر دھمکی ہے عذاب کی۔ توحید کے دلائل ہیں سورت میں، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، زمانہ جاہلیت کے کچھ خرافات اور شرکیہ احوال کا بیان ہے، ابراہیم علیہ السلام کے شرک سے بیزار ہونے کا بیان ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تو تمام حوامیم میں ہے، میں نے کل بتایا تھا، 7 صورتوں میں ہے، کہیں اختصار کے ساتھ ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس صورت میں قیامت کا اور آخرت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے قرآن کا ذکر کیا، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ایمان نہیں لاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا توحید کو مانو، اس لیے کہ توحید تو تمہارا دماغ اور تمہارا ذہن بھی اس کو اپیل کرتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون۔ زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں، آسمان میں ہماری قدرت کی نشانیاں، بارش میں ہماری قدرت کی نشانیاں، جیسے زمین پر آسمان سے مہ برستا ہے اور مردہ شہر زندہ ہوتے ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن تم زندہ ہو جاؤ گے۔ پھر پورے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، اور ان میں خاص طور پر یہ نشانی بیان کی، اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، کشتیاں بنائیں تمہاری سواری کے لیے، تاکہ ان کی پشتوں پر تم سوار ہو جاؤ، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور سوچو کہ سواری نہ ہوتی تو ہم ملتان کیسے جاتے، سواری نہ ہوتی تو ہم کراچی کیسے جاتے، سواری نہ ہوتی ہم عمرے پر کیسے جاتے۔ ہماری اس نعمت کو یاد کرو اور کہو، اب یہ دعا ہے قرآنی سواری پر سوار ہونے کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ تو کتنی پاک ذات ہے، تو نے یہ سواری ہمارے لیے مسخر کر دی۔ 2000 سی سی کی گاڑی میری ایک پاؤں اور ایک ہاتھ میں کنٹرول میں 200 کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہی ہے کنٹرول میں، اور یہ جہاز جو 1500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے سفر کر رہا ہے، یہ ایک پائلٹ کے کنٹرول میں ہے۔ یا اللہ یہ اونٹ ہمارے کنٹرول میں، یہ گھوڑا اتنا تیز چل رہا ہے ہمارے کنٹرول میں، اگر آپ اس کو ہمارے لیے مسخر نہ کرتے تو یہ جہاز بھی دھڑام سے زمین پہ گر کر جل کر خاک ہو جائے، اور یہ سواریاں بھی ہمیں روند کر چلی جائیں، اور گاڑیوں کے بھی ایکسیڈنٹ ہو جائیں۔ یہ تیرا کرم ہے، تو نے ان کو ہمارے لیے تابع کیا۔ اور پھر جیسے یہ سواریاں پلٹ کے جا رہی ہیں اپنے وطنوں کی طرف، ایسے ہی ہم نے اصلی گھر ایک دن آنا ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ جیسے خوش خوش سواریوں پہ چڑھ کر تم اپنے اس گھر میں آتے ہو، تو اس گھر کو بھی یاد کرو کہ تم نے اپنے آخرت کے گھر میں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ نے مشرکین کی زمانہ جاہلیت کی خرافات کو بیان کی۔ کہتے تھے جی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور خود جب انہیں کہا جاتا کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے تو چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا، اور طبیعت میں گھٹن ہوتی تھی کہ میری بیٹی ہو گئی، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی اولاد ثابت کرنا یہ مستقل جرم، پھر خود جس چیز کو پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، پھر وہ بھی لڑکی، اومن ينشأ فی الحلیہ، لڑکیوں کی حقیقت کیا ہے، بچیوں کی حقیقت کیا ہے، بیچاری پیدا ہوئی تو زیور میں لدی۔ اب تو رواج ختم ہوتے جا رہی ہیں، ورنہ بچی پیدا ہوتی ہی تھی تو نانی کہتی تھی بالیاں میں بنواؤں گی، دادی کہتی تھی پازیب میں بنواؤں گی۔ اب پیدا ہوتے ہی اس کو زیوروں میں تم نے جکڑنا شروع کیا، اور جب دلہن بن کے جا رہی ہے تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ تو ایک ایک پاؤ سونا پہنا کے بھیج رہے ہیں، تو جو پلی ہی زیوروں میں ہے اور کمزور طبیعت کی ہے،
حتیٰ کہ جھگڑا ہو جائے تو اپنا موقف بھی صاف بیان نہیں کر سکتی، روتے 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 بیچاری یہ بھی نہیں پتہ چلتا روئے جا رہی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے، وہ فی الخصام غیر مبین۔ فرمایا اس کے ساتھ تم نے اس کے ساتھ تم نے تشبیہ دے دی، اس کی طرف تم نے اللہ کی نسبت کر دی۔ فرمایا یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے اور یہ سارے مشرک یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم پیران پیر کی اولاد ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم شاہ رکن عالم کی اولاد ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم فلاں پیر کی اولاد ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم فلاں عالم اور فلاں بزرگ کی اولاد ہیں۔ تو قرآن کی سنت ہے ان کو ان کے بڑوں کی تعلیمات یاد دلاؤ۔ اللہ نے کہا مکہ کے مشرکوں ابراہیم کو دیکھو، اس کی تعلیمات کیا تھیں؟ انہوں نے تو اپنی قوم سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہاری شرک پرستی سے بیزار ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اور اللہ نے ان کا یہ کلمہ باقی رکھا ان کی اولاد میں، لہٰذا توحید کو مانو، حضور کی نبوت کو مانو۔ ایک ان کا اعتراض یہ بھی تھا جی غریب آدمی ہیں محمد، یتیم ہیں، ان پر نبوت کیوں آئی؟ نبوت آنی تھی تو مکہ کے کسی سیٹھ پر نبوت آتی، ولید بن مغیرہ پہ آتی، عتبہ بن ربیعہ پہ آتی، یا طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی پہ آتی۔ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ان دو بڑی بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر آتی۔ اللہ نے فرمایا تم ہماری رحمت کو تقسیم کرو گے، میں تم سے پوچھ کر نبوتیں دوں گا؟ ہم معیشت کو تقسیم کرتے ہیں، جب روزیوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو نبوت کو بھی ہم عطا کرتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں نبوت دے کر اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ پھر دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا کہ تم دولت کو کیا سمجھتے ہو کہ دولت ہی سب کچھ ہے، دولت والے کو ہی نبی ہونا چاہیے، غریب نبی کیوں ہو گیا، غریب امام کیوں ہو گیا، غریب علم والا کیوں ہو گیا؟ دولت کو سب کچھ سمجھتے ہو؟ سنو اللہ کی نظر میں دولت کا کیا مقام ہے۔ لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کافر بن جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم کافروں کے لیے کر دیتے لبیوتہم سقفا من فضہ، کافروں کے گھروں کے لیے چھتیں چاندی کی بنا دیتے، سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، ان کے گھروں کے دروازے سونے کے بنا دیتے، اس کے اوپر یہ سہارے لگاتے، اور فرمایا ہم ان کے گھروں کی یہ ساز و سامان بھی سونے کا بنا دیتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ تو استعمال کا سامان ہے، اور آخرت تقوی والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اگلے رکوع میں پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے نبی قرآن پر جمے رہو۔ یہ کافر، ان کے اعتراضات، ان کے اشکالات، ان کے یہ ملمہ سازیاں اور یہ دنیا کی باتیں، ان کو نظر انداز کریں۔ بس فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، قرآن پر جم جاؤ، وحی مطلوب پر بھی جم جاؤ، وحی غیر مطلوب نبی کی سنت پہ بھی جم جاؤ۔ تمہارے لیے کامیابی کا یہی راستہ ہے کہ اللہ کی وحی پر جمے رہو، اور جو اللہ کی وحی پہ جمع رہے گا، قرآن اور نبی کی سنت پر جمع رہے گا، انک علی صراط مستقیم، وہی صراط مستقیم پر رہے گا۔ ان حوامیم میں نے عرض کیا تھا ہر صورت میں، ساتوں صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب پھر اگلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کے کہا میں رب العالمین کا رسول۔ فرعون نے مذاق اڑایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک سے ایک معجزہ دکھایا، عصا کا معجزہ دکھایا، ید بیضاء کا معجزہ دکھایا، پھر ان کی بد دعا سے قحط آ گیا، یہ معجزہ دکھایا، اور پھر ان کی بد دعا سے طوفان آ گیا اور طاعون پھیل گیا، بندے مرنے لگ گئے، 70,000 بندے مر گئے، یہ معجزہ دکھایا۔ پھر معافیاں مانگی، موسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کروائیں، اور پھر ٹڈی کا عذاب آ گیا، وہ معجزہ دکھایا۔
پھر معافیاں مانگی، پھر دعائیں کروائیں، پھر خون کا عذاب آ گیا، پھر مینڈک کا عذاب آ گیا، مینڈک کا عذاب آ گیا، جوں کا عذاب آ گیا، گھن لگ گیا غلوں کو۔ فرمایا وہ ساری ہی ہمارے موسیٰ کی سارے معجزات کا انکار کرتے چلے گئے، اور اس نے خدائی دعویٰ کر دیا اور اپنی دولت کو بنیاد بنا کر موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ نتیجہ نکلا ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ مکے والو، تمہارا بھی طرز وہی ہے، خدا سے ڈرو کہیں ہلاکت نہ آ جائے۔ اصل تو واقعہ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے نا کہ ہمیں نصیحت حاصل ہو، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو قوم چڑتی ہے اور کہتے ہیں ہمارے خدا بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، یہ جھگڑتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا، فرمایا اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهِ، وہ قیامت کی نشانی تھے، ان کے ساتھ نہ جھگڑو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی کیسے ہیں؟ او میاں توجہ، اللہ نے فرمایا وہ قیامت کا علم ہے، یعنی قیامت کی نشانی ہے۔ وہ کیسے نشانی ہے؟ قیامت کی بڑی 6 نشانی ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر اتریں گے اور دجال آئے گا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا، زمین سے ایک جانور نکلے گا، آگ نکلے گی مشرق سے، لوگوں کو مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ کچھ لوگ مشرق میں دھنس جائیں گے، کچھ مغرب میں دھنس جائیں گے، پھر قیامت آ جائے گی۔ تو وہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس رکوع کے آخر میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اکثر دوست جو دنیا میں یار ہیں، قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے اس دوستی کے جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ کے لیے ہے، حب فی اللہ ہے، یہ دوستی تو رہے گی، ورنہ کوئی دوستی نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں جنت میں جا کر جنتی اپنے یار کو یاد کرتا ہے۔ 2 دوست تھے، 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ تو جو ایک دوست پہلے فوت ہو گیا وہ جنت میں پہنچ گیا، اس نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، وہ جو میرا دوست ہے جس نے مجھے سیدھا راہ دکھایا، وہ جو مجھے ایمان پر لایا، یا اللہ تو اس کو بھی جنت میں لے آنا۔ اس کے لیے اس نے تعریف کی، دعا کی، وہ فوت ہو گیا تو اللہ نے دونوں کو جمع کیا۔ اللہ نے کہا اب ایک دوسرے کی میرے سامنے تعریف کرو، تم دونوں دوست ایک دوسرے کی میرے سامنے تعریف کرو۔ دونوں ایک دوسرے کی تعریف کر رہے۔ 2 کافر دوست تھے، مر گئے، ایک پہلے مر گیا، اس کو اللہ نے جہنم میں بھیجا، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ وہ جو فلانا تھا مجھے گمراہ کرنے والا، تو اس کو ذلیل و رسوا کر۔ پھر وہ مر گیا تو اللہ نے دونوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کرو تم ایک دوسرے کی برائی۔ اللہ تعالیٰ اچھے دوست نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کے احوال بیان کیے، آخرت کی نعمتیں بیان کی۔ فرمایا جنت میں جنتی جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے ادخلوا انتم وازواجکم تحبرون، تم بھی جنت میں جاؤ، تمہارے گھر والے بھی جائیں، تم پر سونے کے پیالوں میں پانی کے ساتھ تمہارے خادم گھوم رہے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ استعمال کرو، جو چیز آنکھوں کو لذت دیتی ہے تمہیں وہ ملے گی۔ یہی جنت ہے جس کے تم مالک بنائے گئے ہو اعمال کے سبب سے، خالی دعاؤں سے نہیں ملنی، اعمال کے سبب سے۔ پھر جہنمیوں کے حالات بیان کیے۔ جہنم کے دروغے کا نام مالک ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا، ونادوا یا مالک، یا مالک، اے مالک تیرا رب ہمیں موت دے دے، ہم اور کچھ نہیں مانگتے، ہم جل رہے ہیں، اس سے بہتر ہے ہم مر جائیں۔ قال انکم ماکثون، سینکڑوں سال تک یہ جواب نہیں دے گا، سینکڑوں سال کے بعد کہے گا تمہیں موت بھی نہیں آنی، ایسے ہی جلتے رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہو گے۔ اگلی سورت سورت الدخان ہے۔ دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ اس سورت کو سورت الدخان اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی بد دعا سے مکہ والوں پر عذاب آیا تھا قحط کا، اس قحط میں انہوں نے
کتے کھائے، بلے کھائے، اور بھوک کی وجہ سے آسمان پر انہیں دھواں نظر آتا تھا۔ اس عذاب کا ذکر اس صورت میں ہے، اس مناسبت سے اس کو سورۃ الدخان کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی 44ویں سورت ہے، 67 نمبر پہ اتری ہے، 59 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دینے کے ساتھ فرمایا قوت و حکومت سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ بعض اوقات آدمی کی طاقت اور حکومت آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے، فرمایا اس سے بھی ہوشیار رہنا۔ پھر اس صورت میں اللہ نے فرعون کا ذکر کیا، اس کے دھوکہ کھانے کا ذکر کیا، سلطنت کا ذکر کیا، سلطنت کے ساتھ فرعون نے دھوکہ کھایا، کافروں کے انجام کو بیان کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں کافروں اور جھٹلانے والوں کو کچھ دیر مہلت دیتا ہوں، پھر اس کے بعد پکڑ لیتا ہوں۔ مشرکین مکہ کے عذاب کو بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ ہر صورت کا شروع میں قرآن کا ذکر ہے۔ حوامیم میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم اس میں ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس مبارک رات میں ہر کام جدا جدا کیا جاتا ہے، یعنی تقدیر کے فیصلے فرشتوں کیے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس رات سے مراد شب قدر لی ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد لیلۃ القدر لی ہے۔ شب برات لی ہے بعض نے، اور بعض نے لیلۃ القدر لی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ تقدیر کے فیصلے ان کا آغاز ہوتا ہے شب برات سے، اور ان کا اختتام ہوتا ہے لیلۃ القدر پر۔ اس کے بعد اس عذاب کا ذکر ہے جو مشرکین مکہ پہ آیا، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ حضور جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، انہوں نے بہت ستایا، تو اللہ کے نبی نے بددعا کی جس کی وجہ سے قحط آیا۔ فرمایا انہیں آسمان پہ دھواں نظر آتا تھا۔ پھر یہ ابو سفیان حضور کے پاس آئے اور آ کے منت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ دعا فرما دیں یہ قحط دور ہو جائے، یہ عذاب دور ہو جائے۔ حضور نے دعا فرما دی، اور قبیلہ حنیفہ کے سردار کو خط لکھا، مکے والوں کا غلہ جاری کرو۔ قرآن کہتا ہے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، یہ کہنے لگے اے ہمارے رب عذاب دور کر دے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ لیکن فرمایا انا لہم الذکریٰ، یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ حضور بھی ان کے پاس آئے۔ پھر ثم تولوا عنہ، عذاب دور ہوا، اعراض کرنے لگے اور حضور پہ الزام لگانے لگے کہ یہ تو سیکھ کر لاتا ہے، اور یہ تو نعوذ باللہ دیوانہ ہے۔ فرمایا اب ہم کچھ دیر عذاب ہٹا رہے ہیں، پھر ہم دوبارہ تمہیں عذاب دیں گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پھر ہم تمہیں بڑی پکڑ سے پکڑیں گے۔ اور اللہ نے پھر پکڑا ان کو، اور وہ پکڑا بدر میں۔ اب 70 سردار ان کے قتل ہو گئے، اور 70 گرفتار ہوئے، 8 تلواروں، 2 گھوڑوں، 70 اونٹوں والے فاقہ مست لشکر کے سے، اس سے یہ شکست کھائی۔ اللہ نے پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرعون کا ذکر کیا۔ فرعون نے بھی دھمکی دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا، نتیجتاً فرعون غرق ہوا، ہلاک ہوا۔ پھر قوم تبع کا ذکر کیا۔ فرمایا ام ہم خیر ام قوم تبع، یہ بہتر ہیں یا تبع والے بہتر ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ یہ تبع لقب تھا یمن کے بادشاہ کا، اور یہاں ایک جس تبع کا ذکر ہے مفسرین کہتے ہیں اس تبع کا نام اسعد ابو قریب تھا، قبیلہ حمیر کا سردار تھا۔ یہ تبع لشکر کے ساتھ مدینہ سے گزرا تو اس نے مدینہ پہ قبضہ کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ اب مدینہ والے دن بھر ہی سے لڑتے تھے، لیکن تھے شروع سے مہمان نواز، حضور کی برکت سے شام کو روٹی بنا کر اپنے دشمن کے لشکر میں جا کے کھانا پہنچاتے تھے۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، یہ عجیب لوگ ہیں، سارا دن ہم سے لڑتے ہیں، شام کو ہمیں روٹیاں کھلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ علماء تھے، یہود کے بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آثار سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ شہر نبی آخر الزمان کا دار الہجرت ہے۔ تو اس نے لڑائی بند کر دی، پھر اس نے گھر بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر بنایا اور ایک خط لکھا حضور کے نام۔ ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور کی بعثت سے 500 سال پہلے کی بات ہے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، خط لکھا اور اس نے وہ خط لکھ کر یہ وصیت کی کہ میں مر بھی جاؤں یا میں زندہ رہوں تو جب وہ نبی آئیں تو میرا خط ان کو دے دیا جائے۔ چنانچہ اس خط کا مضمون تھا شہدت انہ نبی من اللہ باریا نسم، میں گواہی دیتا ہوں احمد نبی من اللہ باریا نسم، حضور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لو مد عمری الی عمرہ لکنت لہ وزیرا وابن عم، اگر میری عمر ان کی عمر تک لمبی ہو گئی میں ان کا خادم اور وزیر بن کر ان کا ساتھ دوں گا۔ حضور جب ہجرت کر کے تشریف لائے، اسی کا بنا ہوا مکان حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، اسی کے پاس آپ ٹھہرے اور حضور کو اس کا خط پہنچایا گیا۔ اللہ نے فرمایا ان سے بہتر تو وہ طبہ کا بادشاہ تھا۔ جہنمیوں کا ذکر کیا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، فرمایا زقوم کا درخت، تھور کا درخت، سینڈ کا درخت یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ زقوم تو شہد اور مکھن والا کھانا ہوتا ہے حبشے میں، اللہ نے فرمایا یہ وہ کھانا نہیں، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے، گرم پانی کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا اور پیٹ کو جلا کر رکھ دے گا، اور اعلان ہوگا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، مجرم کو پکڑو دوزخ کے بیچ میں اس کو پھینکو، اوپر سے گرم پانی کا عذاب اس کے اوپر مسلط ہوگا اور گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنم کی آگ بھی کئی طرح کی ہوگی، شعلوں والی آگ الگ، انگاروں والی آگ الگ، اور پھر دہکتی ہوئی آگ الگ۔ کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ، دنیا میں بڑا غالب بنا پھرتا تھا، بڑا طاقتور بنا پھرتا تھا، بڑا معزز پھرا کرتا تھا، چکھ۔ قرآن کا دستور ہے جب جہنم کا ذکر کرتا ہے تو لوگ مایوس نہ ہو جائیں، فوراً جنت کا بھی ذکر کرتا ہے تاکہ امید بھی پیدا ہو جائے، اور جب جنت کا ذکر ہوتا ہے ساتھ جہنم کا بھی ذکر آ جاتا ہے تاکہ لوگ بہت زیادہ جنت کا ذکر سن کر بہت زیادہ امیدیں بھی نہ قائم کر لیں۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، اس لیے جنتیوں کا ذکر ان المتقین فی مقام امین، متقین امن والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، موٹے اور باریک ریشم کا لباس پہنیں گے، اللہ ان کی موٹی آنکھ والی حوروں کے ساتھ شادی کریں گے اور ہر طرف سے ان کے لیے میوے ہوں گے، موت نہیں آئے گی، بس وہی موت ہوگی جو آ چکی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ ان کو جنت میں رکھیں گے۔ سورۃ الجاثیہ آخری سورت ہے آج کی، اس کے 4 رکوع ہیں، 45ویں سورت ہے قرآن کی، 25ویں نمبر پہ اتری ہے، اچھا دخان بھی ہے، 37 آیات پر مشتمل ہے یہ سورت ہے جاسیہ نہیں پڑھی آج؟ اچھا جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں آج مختصر کیا ہے چونکہ 2 بچوں کا ختم ہے، ہمارے بیٹے حافظ اسید الرشید کا ختم ہے اور ہمارے بھتیجے حافظ محمد الرشید کا ختم ہے، تو آج منزل تھوڑی ہوئی ہے اس لیے خلاصہ بھی تھوڑا ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ کمی پوری کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کا تعلق نصیب فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کا نور فرما، آنکھوں کا سرور فرما، ہماری زندگیوں کا اوڑھنا اور بچھونا فرما۔ ہمارے دوست ملک صادق وینس کرونا میں فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، آخرت کی منازل کو آسان فرما، پسماندگان کی حفاظت فرما، اس پورے شہر پورے ملک عالم کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔